معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ نوشیروان اور زوپین کی گرفتاری۔ زوپین نے ایک سخت مغل کو اشارہ کیا، سو استفتح نوش کو فوراً معلوم ہو گیا کہ میرے پیچھے حریف آتا ہے۔ پہلوان پھرا اور اس مغل کو ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے ہوا۔ زوپین نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مارو اس عرب کو۔ یہ سنتے ہی 1000 مغل نامدار تلوار کھینچ کر استفتح نوش پر آ گرے اور استفتح نوش نے بھی اپنے آپ کو مغلوں میں ڈالا۔ ہر چند کے نوشیروان منع کرتا تھا کہ پیغام لانے والے سے کیوں لڑتے ہو، پر کسی نے نہ سنا۔ جب لہراسپ کو یہ خبر ہوئی کہ استفتح نوش مغلوں سے لڑ رہا ہے تو 50,000 سوار سے لہراسپ زوپین اور نوشیروان کے دربار میں استفتح نوش کی مدد کو لڑنے لگا اور استفتح نوش کو اپنے لشکر میں پہنچایا اور مغلوں سے بچا کر اسے سلامت لے گیا۔ تب سارے مغلوں نے شرمندہ کیا کہ لہراسپ استفتح نوش کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ خبر امیر کو ہوئی کہ استفتح نوش اور لہراسپ 50,000 سوار آتے ہیں تو امیر بھی پہلوانوں سمیت سوار ہوئے اور استفتح نوش کو گلے لگایا اور خلعت دیا۔ پھر لہراسپ امیر کے پاؤں پر گرا، امیر نے اسے بھی گلے لگایا اور خلعت دیا اور بہت مہربانی فرمائی۔ پھر دونوں اپنے اپنے ڈیرے پر اترے اور عیش میں رہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو نوشیروان نے نکارہ جنگ بجوایا۔ نوشیروان اور زوپین میدان میں آ کر امیر کے آنے کے انتظار میں رہے۔ امیر نے بھی فرمایا کہ ہمارے نکارہ بجانے کے لیے کہہ دو، اور آپ بھی بما پہلوانوں کے سوار ہوئے اور جب نزدیک پہنچے اور ان کو خبر ہوئی کہ حمزہ آتے ہیں، تب زوپین نے کہا کہ امیر کو مجھے دکھا دو۔ اتنے میں لشکر کی گرد پیدا ہوئی۔ جب گرد کم ہوئی تو اس میں عمرو مادیِ کرب نشان لیے ہوئے اور 54 گز کا آدمی نظر آیا کہ جس کا پیٹ گھوڑے کی ایال سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ اپنے 44 بھائیوں اور 400 سواروں کے ساتھ میدان میں آیا۔ تب زوپین نے پوچھا کہ حمزہ یہ ہے؟ بگتک نے کہا نہیں، یہ مادیِ کرب ہے۔ یہ حمزہ کے لشکر کا بڑا سردار اور عادیوں کا بادشاہ ہے۔ اسے دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ زوپین نے پوچھا کہ حمزہ نے اس قد کے آدمی کو کیوں کر پکڑا؟ بگتک نے کہا کہ ایک گرز مارنے سے۔ یہ انہی باتوں میں تھے کہ لندور کی سواری آئی کہ 700 ہاتھی داہنی طرف اور 120 چھتر کے سایہ میں 110 گز کا اور فیل میں گوشی پر سوار ہو کر آیا۔ لندور کے بعد دوسری آئی کہ 700 چھتر کا سایہ اور مراتب کے ساتھ۔ زوپین نے کہا کہ یہ کون ہے؟ بگتک نے کہا یہ جے پور بن شہپال چچیرا بھائی لندور کا ہے۔ بعد از لشکر پیدا ہوا اور اس کے ساتھ بھی چھتر ہیں۔ زوپین نے کہا یہ کون ہے؟ بگتک نے کہا کہ شہزادہ بنگال ہیں، ایک کا نام اورنگ اور دوسرے کا نام کورنگ ہے اور یہ لندور کے سالے ہیں، اور اس کے بعد 20,000 سوار اور چھتر کے نشان باندھے ہوئے ہیں۔ زوپین نے کہا یہ کون ہے؟ بگتک نے کہا کہ شہزادہ ہند ہیں اور اس کے بھائی بھی ہیں۔ اس کے بعد 20,000 سوار چھتر مرصع بجواہر پیدا ہوئے۔ زوپین نے کہا کہ یہ کون ہے؟ بگتک نے کہا کہ آمد عمرو کے عیاروں کی ہے، اور اس کے بعد 12,000 غلام زریں کلہ، زریں کمر اور گھوڑے تازی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ یہ لشکر پیادہ کون ہے؟ بگتک نے کہا کہ صاحب ان کا پیادہ ہے، البتہ وہ پیادہ ہوں گے۔ پس عمرو بن امیہ اور اس کی فوج کو دیکھ کر ہنسے اور حیران ہوئے۔ گستم نے کہا کہ اے زوپین، اگر حمزہ ہوتے تو نہ ڈرتا، مگر یہ درز بک بک پارا ہوتا تو کیا ہنسا ہے۔ اب معلوم ہوگا کہ اس کے بعد آواز اژدہا پیکر نشان کی آئی۔ زوپین نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بگتک بولا کہ آواز نشان بزر جمر نے جادو سے بنایا ہے۔ یہ بزور ہنسے اور بولے کہ حرام زادے، جادوگراں پر خدا کی لعنت ہے۔ اتنے میں مشرق مغرب کا آفتاب امیر بن حمزہ بن عبد المطلب نمودار ہوا اور اس کے پیچھے 3,000 کی رومی، ہندی، زنگی، چینی غلام دکھائی دیے۔ تب نقیب پکارے کہ کون مرد
اب میدان کا تصور کرتا ہے۔ امیر خنک پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور گھوڑا کازے پر لگایا اور گھوڑے کے قدموں کی خاک آسمان پر پہنچی۔ تب امیر پکارے کہ کوئی جانتا ہے تو جانے، نہیں تو اب پہچانے، حمزہ میں ہوں، اور جس کو موت کی آرزو ہے تو میدان میں آئے۔ تب زوپین نے بختک سے کہا کہ میں نے آج تک امیر کی لڑائی نہیں دیکھی، اگر تمہارے پہلوانوں سے کوئی جا کر امیر سے لڑے تو میں دیکھوں کہ لڑائی میں حمزہ کا ہم وزن ہے، پھر دوسرے روز امیر سے میں لڑوں گا۔ بختک نے کہا کہ گستم سے زیادہ اور کوئی پہلوان نہیں جو حمزہ سے جنگ کرے۔ بختک نے ایران و توراں کے پہلوانوں کے نام لیے اور کہا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ تب گستم نے دل میں کہا کہ بہتر ہے اس جنگ سے مرنا، غرض ضروری جان کر دل میں کہا لڑائی میں زندہ پھروں گا تو بختک کو جان سے ماروں گا۔ پس گستم میدان میں آیا۔ جب امیر کی نظر گستم پر پڑی تو ہتھیار کھولنے لگے۔ زوپین نے نوشیروان سے پوچھا کہ امیر کیوں ہتھیار کھولتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تعجب میں ہوں، دیکھوں کہ کیوں لڑتے ہیں۔ القصہ، جب امیر کو گستم نے زور کیا لیکن تلوار امیر کے ہاتھ سے نہ چھڑا سکا اور بہت عاجز ہوا، تب امیر نے ایسا زور کیا کہ ہاتھ گستم کا کانپا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پس امیر نے تلوار اس سے لے کر گھوڑا دوڑایا، تب گستم نے بھی سپر سر پر لیا۔ امیر نے تلوار ایسی ماری کہ ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو کر سر سے اتر کر سینہ صاف کرتی ہوئی ناف پر گرا، گاہ سے نیچے جا کر کاشِ زیں ٹھہراتی ہوئی تنگ کے نیچے کو نکل کر زمین پر بوسہ دیا اور گستم بما گھورے 4 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ جب گستم کے لڑکے نے باپ کا یہ حال دیکھا تو اپنے لشکر کو دوڑایا۔ امیر نے بھی زرہ جلدی سے پہنی اور عمرو سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لشکر اپنی جگہ سے ہلے، میں اکیلا ہی اس سے لڑوں گا، تم تمام کھڑے ہو کر تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر گستم کے لشکر میں گھسے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں مارنے لگے۔ غرض یہ کہ 2 دستی تلواریں ایسی مارتے تھے کہ اس کا سر گیند کی طرح 70 قدم کے فاصلے پر دور جا گرا۔ اس کے بعد گستم کا دوسرا بیٹا قارون نامی جہاں تھا، امیر وہاں بھی پہنچے اور تلوار مار کر اس کو بھی بما گھوڑے 4 ٹکڑے کیے۔ جب اس کے لشکر نے یہ حال دیکھا تو بے تامل بھاگنا شروع کیا، یہاں تک کہ میدان میں ایک بھی نہ رہا اور امیر میدان میں کھڑے رہے۔ زوپین کا تمام لشکر حیران تھا۔ زوپین نے نوشیروان سے کہا کہ آج کے دن طبلِ باز گشت بجوانا اور کل سویرے پھر کر لڑنا بہتر ہے، کیونکہ اب امیر بہت لڑ چکا ہے۔ اگر اب میں اس سے لڑوں تو امیر اور تمام لوگ کہیں گے کہ حمزہ لڑتے لڑتے سست ہو گیا تھا، تھکے ہوئے سے لڑنا کوئی بہادری نہیں۔ غرض طبلِ باز گشت بجوا کر دونوں لشکر اپنے اپنے مقام پر اترے۔ جب بادشاہ روز و شب نے خواب سے سر اٹھایا، یعنی آفتاب خوش رنگ نے رات کو سیاہ نہنگ سے آسمان کے دریائے سبز رنگ میں سر نکال کر عام ظلمت کو منور کیا، تو پہلوانوں نے قبائیں درست کیں اور 44 پارچہ سال کے آراستہ کیے اور دیواروں سے کمر کو مضبوط باندھا اور لڑائی کا نکارہ بجایا، اور دونوں لشکر میدان میں آئے اور مست ہاتھی کی طرح پکارنے لگے۔ تب امیر کے جاسوسوں نے جا کر امیر کو دعائے جان و درازی عمر کی دی۔ شہریار عالم کی عمر دراز۔ فوجوں نے آراستہ ہو کر صفیں باندھی اور نقیب پکار رہے ہیں کہ کون مرد ہے جو میدان میں آئے اور اپنے باپ دادا کا نام روشن کر کے حمزہ کے نمک کا حق ادا کرے۔ اتنے میں شاہ مردان و مرد میدان یعنی امیر کشور گیر جہاں ستان نے اپنے بدن پر اسلحہ آراستہ کیے اور خن کے مہتر اسحاق پر سوار ہوئے اور تمام دست چپ اور راست کا مجرا لیتے ہوئے 40 قدم سرداری کے بڑھ کر کھڑے ہوئے تھے کہ زوپین کے لشکر سے 30 گز قد کا ایک سوار 200 من کا گرز اٹھائے ہوئے آیا۔ امیر نے پوچھا کہ اے جوان، تیرا نام کیا ہے؟ بتا کہ بے نام و نشان نہ مارا جائے۔ اس نے کہا کہ مجھے مرد افغن ذیلی بولتے ہیں۔ اے حمزہ،
اگر تو 1000 چاند بھی رکھتا ہے تو ایک بھی سلامت نہ لے جائے گا۔ امیر نے کہا، جو ضرب رکھتا ہے لا۔ غرض افغان ساحلی ہاتھ غرض پر لے گیا اور اسے اٹھا کر سر سے بلند کیا، اور امیر نے سپر اوپر کر کے جناب کبریا میں دعا کی کہ تیرے سوا اس گرز سے پناہ نہیں، اور یہ سپر صرف ظاہری کے لیے اٹھائی ہے۔ غرض مرد افغان نے امیر کے سر پر ایسا گرز مارا کہ اس کی آواز تمام بیابان میں پہنچی اور شعلہ آتش فشاں کی طرح آسمان تک بلند ہوا۔ غرض اس کا حملہ روکا۔ جب مرد افغان ظاہلی پھرا اور امیر کو اژدہا کی طرح خشمناک دیکھا تو کہا کہ اے امیر، آفرین ہے تیری ماں پر۔ جب امیر کی باری آئی تو 1000 من کا گرز ایسا مارا کہ اس کے گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی اور مرد افغان زمین پر گرا اور خون کو مارنا چاہا کہ امیر نے جلد اتر کر گھوڑے کو پشت کے پیچھے کر کے اپنا گرز مرد افغان کے سر پر مارا، اور ایسا مارا کہ اس کے بدن سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ غرض امیر نے اس سے دوپہر تک لڑائی کی۔ آخر امیر نے فرمایا کہ اب میں نعرہ کرتا ہوں۔ تب مرد افغان نے کہا کہ میں شیرخوار بچہ نہیں ہوں جو تیرے نعرے سے ڈروں گا۔ عمرو نے نعرے کا اشارہ ادا کیا۔ اس وقت امیر کے سواروں نے موزوں سے روئی نکال کر گھوڑوں کے کانوں میں رکھی۔ تب امیر نے نعرہ کیا اور مرد افغان کو زمین سے اٹھایا اور سر پر لے جا کر پھرایا اور زمین پر مارا۔ تب عمرو نے اس کو محکم باندھا اور لشکر میں لے آیا، اور کئی ہزار گھوڑے جنہوں نے سواروں کو گرایا اور جنگل کی راہ لی تھی، عمرو کے ہمراہی یاروں نے سب کو پکڑا اور اپنے لشکر میں پہنچایا۔ بادہ طبلِ باز گشت بجوایا اور دونوں لشکر اپنے مقاموں پر اترے۔ تب امیر نے مجلس آرائی کا حکم دیا اور باموجب حکم کے ساکیان سیمے اور متریان خوش آواز حاضر ہوئے اور مجلس میں دور چلنے لگے۔ اس وقت مرد افغان کو امیر نے طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو امیر نے فرمایا، میں تجھے کس طرح زیر کیا؟ کہا، جس طرح مرد مردوں کو اور شیر شیروں کو زیر کرتے ہیں ویسا ہی تم نے زیر کیا۔ تب امیر نے فرمایا کہ اب ایمان لا۔ کہا، ہم 7 بھائی ہیں، ہم کوئی کام بغیر اتفاق رائے کے نہیں کرتے، بس وہ جب تک تجھ سے نہ ملیں تب تک موقوف اور معذور رکھو۔ تب امیر نے فرمایا کہ اسے قید میں رکھو۔ القصہ، جب صبح ہوئی تب دونوں لشکر تیار ہوئے اور نکارہ بجا کر میدان میں آئے، اور مردان عالم تیار ہوئے اور نامرد بھاگنے لگے۔ پس ایک لشکر تو خدا پرست تھا، دوسرا آلات و صفات کا۔ غرض دونوں لشکر مقابل کھڑے ہوئے۔ تب مرد افغان کا بھائی میدان میں آیا اور امیر پر حملہ کیا۔ امیر نے حملہ روکا اور ہاتھ دراز کر کے اس کا کمر بند پکڑ کر گھوڑے پر سے اٹھایا اور سر سے بلند کر کے پھرایا اور زمین پر دے مارا۔ عمرو نے دوڑ کر اسے باندھا اور لشکر میں لائے۔